अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। न्यूज रूम में खुश आमदीद। वतन अजीज में सियासी तलखी अपनी इंतहाओं को पहुंच रही है। दावे किए जा रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तरदीदें की जा रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में यह दावा किया जा रहा है ये सब मुल्क व कौम की बेहतरी बल्कि बेहतरीन मफाद के लिए किया जा रहा है। देखा जाए तो इंतखाबी इस्लाहात बज़ाहिर इस पूरे तनाज़े की बुनियाद नजर आती हैं, लेकिन कानूनी और आइनी तौर पर जहां इस मामले को हल किया जा रहा है, इस्लाहात के लिए जो काम किया जा रहा है, उस पर मीडिया और सियासतदानों की नजरें जरा कम ही दिखाई देती हैं। जुमे को पार्लियामेंट के इंतखाबात की इस्लाहाती कमेटी का जो इजलास हुआ, इसमें मई 2013 में होने वाले इंतखाबात पर जो रिव्यू रिपोर्ट दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो पेश की गई और इस रिपोर्ट पर बात की जाएगी इसी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के अगले होने वाले इजलास में, जहां पर डायरेक्टर बुलाए गए हैं कॉरपोरेशन के भी, प्रिंटिंग कॉरपोरेशन के, उनसे भी उस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी जिस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं इजाफी पेपर के छापे जाने पर। बात यह है कि मुल्क में एक जानिब तो इंतखाबी अमल को शफाफ करने के लिए कानूनी और आइनी तरीक़ाकार जारी है, जिस अमल पर बातचीत की जा रही है, पार्लिमानी कमेटी बैठ रही है, लेकिन दूसरी तरफ धरने भी जारी हैं। कौन सा तरीका है जो कि बेहतरीन और शफाफ इंतखाबात की जानिब ले जा सकता है आइंदा इंतखाबात में? क्या धरने हल निकाल देंगे, इंतखाबी अमल शफाफ हो जाएगा, या फिर कानूनी और आइनी ही तरीका वो वाहिद तरीका है जिसके जरिए हम बेहतरीन इंतखाबात की जानिब जा सकते हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तारिक अजीम साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद बिलाल साहब, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता दिसंबर में अपनी इलेक्शन रिव्यू या पोस्ट इलेक्शन रिपोर्ट शाया कर दी, जिसमें रिकमेंडेशंस भी दी गई, तजावीज़ हैं जो कि इलेक्शन को, आइंदा होने वाले इलेक्शन को शफाफ बना सकती हैं। क्या बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाए और उस पर एतबार किया जाए कि वो आइंदा होने वाले इंतखाबात के लिए जो रिकमेंडेशंस दे रहा है उस पर अमल कर पाएगा और इंतखाबात को शफाफ कर सकेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो उन स्टेक होल्डर्स में से एक है जो इस बारे में तजावीज़ भी दे सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं। बहुत अहम स्टेक होल्डर है, लेकिन वो वाहिद स्टेक होल्डर नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में ये इस्लाहात, इसके लिए जो कमेटी बनी है पार्लिमानी कमेटी, वो इलेक्शन कमीशन से भी तजावीज़ ले रही है और मेरे ख्याल में उन्होंने कोई 300 के करीब और तजावीज़ भी उनको मुख्तलिफ लोगों से मिल चुकी हैं, चूँकि उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया था, तो सिविल सोसाइटी की तरफ से, कुछ दूसरी सियासी जमातों की तरफ से, और मेरा ख्याल ये है कि अगर मीडिया की रिपोर्ट्स दुरुस्त है तो पीटीआई की तरफ से भी तहरीरी तौर पे उनको रिकमेंडेशन दे दी गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ बहुत अहम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इस्लाहात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है उसने कुछ वक्फे के बाद अब दोबारा काम शुरू कर दिया। पीटीआई ने तजवीज़ इलेक्शन कमीशन, लेकिन पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी जो है इसका बायकॉट कर दिया हुआ है। तो ये क्या एक मुस्बत चीज़ है? अगर वो स्टेक होल्डर बन रहे हैं और बेहतरी चाहते भी हैं, लेकिन फिर वो उस अमल का हिस्सा भी नहीं बन रहे जो बेहतरी लाना चाह रहा है। देखिए, आइडियल तो ये होता कि वो इस कमेटी का हिस्सा रहते, क्योंकि देखिए अभी तक उन्होंने अपने आप को पार्लियामेंट से इस्तीफे के मामले में तो वो गोमगो का शिकार है। अभी तक उन्होंने बाकायदा असम्बली में जाकर सर जावेद हाशमी साहब ने ऐलान किया था, वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे लोगों ने नहीं किया, तो वो टेक्निकली तो अभी भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये होता कि वो इस कमेटी की प्रोसीडिंग्स में शिरकत करते और भरपूर तरीके से अपनी तजावीज़ को पेश करते और मनवाते। लेकिन उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तजावीज़ तो इन राइटिंग इस कमेटी को दे दी हैं, तो अगर हम नहीं भी होंगे तो उनके पास वो मौजूद होगा। तो चलिए, अगर वो मौजूद नहीं भी हैं तो उनकी उन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसको इलेक्शन कमीशन की जो पहले भी, इससे पहले 27 तरामीम का उन्होंने एक तजवीज़ दी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, तो मेरे ख्याल में उनको भी ज़रा गौर लाना चाहिए। पिछली असम्बली के डिज़ाल्व होने से ज़रा पहले उन्होंने पेश की थी और असम्बली ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। ये रिकमेंडेशंस पर आएंगे, बात करेंगे। आपने भी कुछ काम किया, आपकी रिकमेंडेशंस, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस, कुछ और रिकमेंडेशंस भी सामने आ रही है, उस पर लिमिटेशंस क्या हैं? तारिक अजीम साहब, आपकी राय में मई 2013 के इंतखाबात तकरीबन तमाम जमातों ने अब तो कह दिया कि धांधली हुई थी, क्या इतने शफाफ थे कि उन पर हुकूमत हो जाना और हुकूमत कायम करना अखलाकी जवाब कायम रहता है नून लीग का? देखें, दो चीज़ें हैं। मैं पर्सनली धांधली को और इरेगुलरिटीज़ को, गलतियाँ जो हुई हैं, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ये धांधली तो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है कि जी जानबूझ के कोई आपने मैनिपुलेटेड एक किस्म की गई है, जो सस्टेन्ड एक एफर्ट थी जिसमें लोग साजिश में शरीक थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुकूमत बनी वो भी साजिश में शरीक थी।
آپ کو جیسے علم ہے کہ اس میں جو پی ایم ایل این کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، نگران حکومت تھی، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. الیکشن کیسے ہوتے ہیں اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. یہ جیسے احمد بلال صاحب نے کہا، اس سے میں یہ اتنا میں ڈفر کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں، بلکہ ہیں سولی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ، اس لحاظ سے کہ الیکشن جو ہے ہمارے آئین کے مطابق صرف انہی کی ذمہ داری ہے الیکشن کروانا، کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے. جس طرح الیکشن کمیشن کے جو ریزلٹس آتے ہیں اس پہ جو اپیل ہے وہ صرف الیکشن ٹریبیونل میں جا سکتی ہے، اور کوئی بندہ اس کو سن نہیں سکتا، نہ کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کھولا. جیسے بارہا کہا جاتا ہے کہ 4 ہم نے حلقے کہا تھا کہ جی سوری میں نے صرف اصلاحات کے کانٹیکس میں کہا تھا کہ وہ واحد سٹیک ہولڈر. جی بالکل بالکل وہ خالی بالکل ان سے تجاویز مانگی جائیں، سب سے مانگی جائیں، بٹ دیٹ ول لیڈ ٹو لیجسلیشن. اس کے بعد لیجسلیشن ہوگی، الیکشن لاز ہوں گے، الیکشن کمیشن میں کوئی چیز ہونی ہے. ایسے نہیں کی جا سکتی جب تک ساری پارٹیز ایگری نہ ہوں، اور اسی وجہ سے ایک کمیٹی قائم کی گئی تھی. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کمیٹی جو ہے ایک فائنل اپنی ریکمنڈیشن دے سکے، کیونکہ اسے معاملات حل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتے. یہ جو امپاس ہے، یہ جو اس وقت پرابلم پڑی ہوئی ہے سارے ملک کو، اس کو فردر ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ حل کرنا چاہتے ہوتے تو اس میں حصہ لیتے، بھرپور حصہ لیتے، اپنی ریکمنڈیشن لے کے آتے، اور چاہتے کہ جلد از جلد کام ہو جائے تاکہ آنے والے الیکشن جو ہیں ان الیکشن سے بہتر ہو سکے. سنجیدگی پر بات کر رہے ہیں، میں آپ کو روکنا چاہوں گی. تو حکومت کی سنجیدگی پر بھی تو سوال اٹھتا ہے. آپ یہ دھرنے ختم کرنے کے لیے تو ان کی بات چیت سن رہے ہیں، ان کے ساتھ کمیٹی بھی بنائی ہے حکومت، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی مذاکرات بھی کر رہی ہے، لیکن یہ جو انتخابی اصلاحات کمیٹی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا پی ٹی آئی نے. تو کیا حکومت نے ان سے وہاں بات کی کہ ہم آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، تو آپ لوگ انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، آپ اس کا حصہ بنے اور اپنی ڈیمانڈ یا اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہاں پر بھی دیں. اس پر حکومت نے کام کیا، کیونکہ ایک کمیٹی میں آپ ساتھ بیٹھ رہے ہیں لیکن اسی پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات کمیٹی کا بائیکاٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی. مجھے جی اتنا علم ہے کہ ہم لوگوں نے بہا رہا ان سے، ایون آفٹر جس دن چلے گئے، واک آؤٹ کر کے چلے گئے پی ٹی آئی والے، اس کے بعد بھی ان سے کانٹیکٹ کیا گیا جو جمعے کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے لیے. لیکن اگر ایک بندہ نہیں آنا چاہتا تو زبردستی اٹھا کے تو ہم لے کے نہیں آ سکتے ان کو. لیکن ہم چاہتے تھے کہ وہ آئیں، کیونکہ سب سے زیادہ آبجیکشنز ان کو ہیں، سب سے زیادہ شور وہ مچا رہے ہیں، اور ان کی آ کے ریکمنڈیشن جو ہیں وہ بہت ویلڈ ہوں گی. شاید ان میں سے کوئی ایسی چیزیں نکل سکے جو اس پہ عمل کر کے ہم اچھی طرح آگے چل سکیں اور اچھی اصلاحات اس میں اچھی لے کے آ سکیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی یہ جو ہے ریکمنڈیشنز آئیں تاکہ یہ معاملات حل ہو سکیں. اور دوسری بڑی بات جو ابھی احمد بلال صاحب نے جو بات کی ہے کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر کچھ ان سے جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو استعفیٰ نہیں دیا، ہمارا استعفیٰ تو اسپیکر چیمبر سے بھی کچھ پتہ چلنا چاہیے کہ آیا استعفے قبول کیے نہیں. کچھ لوگ تو خود استعفیٰ دینے گئے تھے. آشا جی اسپیکر صاحب نے تو کہا تھا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ میرے چیمبر میں آئیں گے، بیٹھ کے بات ہوگی، لیکن بغیر چیمبر میں گئے ہوئے وہاں سے اٹھ کے وہ چلے گئے، اور آج تک کلیئرلی کبھی انہوں نے اسٹیٹ نہیں کیا کہ وہ ممبر ہیں یا رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. سینیٹر صاحب آپ کی رائے میں اگر ایک شخص خود جا کے اسپیکر چیمبر میں استعفیٰ پیش کر دے تو وہ پھر ممبر رہتا ہے یا نہیں رہتا، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں اگر آپ اپنی ایک تو چیک کرنا ہوتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ وہ واقعہ اسی بندے نے انڈر ہز اون ہینڈ رائٹنگ اس نے لکھ کے استعفیٰ دیا ہے، تو ان کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے لکھ دے، اور اسپیکر صاحب کو کسی ہر بندے کی ہینڈ رائٹنگ نہیں پتا، ہر بندے کو پرسنلی نہیں وہ جانتے اس طریقے سے جب تک وہ ان کے سامنے پیش نہ ہو. تو یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، لاجک ہے اس میں کہ بندہ آئے آ کے وہ کہے جی کہ میں واقعہ میں نے اپلائی کیا ہے کہ میں ممبرشپ اپنی ریناؤنس کرتا ہوں، تو وہ ایک ویریفیکیشن کے لیے بڑا ضروری ہے. اس کے لیے انہوں نے بلایا تھا، جیسے جاوید ہاشمی صاحب نے بڑا اچھا کیا، آئے کھڑے ہوئے اپنی اسپیچ کی. بلایا تھا، ابھی آج بھی کہا گیا ہے کہ اس ہفتے میں معاملہ حل کر لیا جائے گا. لیکن میرا سوال تو یہ تھا نا کہ اگر شاہ محمود قریشی کے اسٹیچر کے بڑے 2-3 لیڈرز خود جائیں، اپنے ساتھ ساتھ چند دیگر لوگوں کے بھی استعفے دیں، تو پھر جو خود جا رہا ہے اس کے استعفے کی کیا وہ ویلیو ہوگی، کیونکہ وہ تو اپنے ہاتھ سے اپنا استعفیٰ پکڑا رہے ہیں. دیکھیں آشا جی اگر آپ ان کو کنونس کر سکیں کہ وہ آ کے کلیئر کر دیں یہ سچویشن، یہ گو مگو کی جو سچویشن ہے اس کو کلیئر کرنا تو انہی کا کام ہے نا، نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، الیکشن اصلاحات پہ واپس آتے ہیں. احمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت، الیکشن کمیشن، یہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کتنے سنجیدہ لگتے ہیں کہ واقعی اس بار کہا تو ضرور جاتا ہے کہ ہم اصلاحات چاہتے ہیں، سب جماعتیں کہتی ہیں، سب کہتے ہیں ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، سب چاہتے ہیں ہم اصلاحات کریں. حکومت سنجیدہ ہے پورے معاملے کو لے کر، یا پھر ایک جو انوائرمنٹ سیاسی طور پر بن گئی جس طرح صورتحال، دھرنوں کا پریشر اتنا ہو گیا کہ حکومت نے کہا جی ہم سنجیدہ ہے، فوری طور پر اس اپوزیشن کو تحلیل کرنے کے لیے حکومت بھی ایکٹیو ہو گئی. دیکھیے میرے خیال میں حکومت کو اپنی سنجیدگی ثابت کرنا ہوگی. سنجیدہ ہے یا نہیں؟ یہ سنجیدہ ہے یا نہیں یہ ثابت کرنا ہوگا، ابھی یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ دیکھیے 1 سال گزر گیا ہے، اور یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی انہوں نے اس وقت قائم کی 1 سال گزرنے کے بعد
جب اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا اور اسلام آباد میں ایجیٹیشن ہوا اس کے بعد یہ اناؤنس ہوئی. یہ کام تو انہیں 1 سال پہلے کرنا چاہیے تھا اگر وہ واقعی اس میں سنجیدہ تھے. لیکن اب بھی اگر 1 سال بعد انہوں نے شروع کیا ہے تو 21 اکتوبر کو اس کمیٹی کی میعاد ختم ہو رہی ہے. جو 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا 21 اکتوبر کو ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے ان کا کام ابھی بہت تاخیر کا شکار ہے. بہت انہوں نے وقت قیمتی ضائع کیا ہے میں سمجھتا ہوں. تو ان کو اگر اپنی سیریسنس شو کرنی ہے تو 21 اکتوبر کو اپنی رپورٹ تیار کر کے پیش کر دیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کام کی ضرورت نہیں ہے. تجاویز آ چکی ہیں اور 2 پارلیمانی کمیٹیوں نے پہلے سینٹ میں اور قومی اسمبلی نے اپنی رپورٹیں پیش کی ہوئی ہیں جو پچھلی اسمبلی کے بالکل آخری مدت میں پیش ہوئی تھی. تو اس لیے چیزیں تیار ہیں. ان کو اب ذرا محنت کریں, ڈے ٹو ڈے میٹنگز کریں اور 21 اکتوبر کو واقعی سیریسنس کا ثبوت ہوگا کہ وہ یہ رپورٹ پیش کر دیں. احمد صاحب, پوسٹ الیکشن ریویو جس رپورٹ کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا 2013 کے سامنے, اس میں بے تحاشا ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں. 54 ریکمنڈیشنز دے رہی ہے یہ رپورٹ. آپ نے بھی کچھ کام کیا, کون سی اہم ریکمنڈیشنز آپ کو لگتی ہیں 4 یا 5 جو انتہائی اہم ہیں, اگر صرف انہیں حل کر لیا جائے تو تقریباً مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلا مسئلہ تو خود الیکشن کمیشن کی اپنی ساخت کا ہے, اپنی کانسٹیٹیوشن کا ہے. مطلب بنیاد سے کام شروع کرنا پڑے. اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے اس کی کچھ ساخت اور کانسٹیٹیوشن اور اس کے جو اراکین ہیں وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک عدالت ہو. اور عدالت میں جب چیزیں کوئی جاتا ہے, فریاد کرتا ہے, پٹیشن کرتا ہے, اپیل کرتا ہے, تو جب اس کا جواب آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے, ایک انتظامی انسٹیٹیوشن ہے. تو اس لیے اس کے جو اراکین ہیں اور اس کے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا سب سے زیادہ اہم انتظامی تجربہ ہے. تو یہ ہمارے دستور میں جو شرط رکھی گئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبرز الیکشن کمیشن کے وہ ایک عدالتی بیک گراؤنڈ سے ہوں, یعنی سابق جج ہوں, تو میرے خیال میں اس شرط کو ختم کر دینا چاہیے. جج بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو انتظامی تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ ججز جو ہیں ان کا انتظامی تجربہ بالعموم کو بہت زیادہ وسیع یا گہرا نہیں ہوتا. وہ ایک عدالتی کام کرتے ہیں, وہ فیصلے لکھتے ہیں. اچھا, الیکشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آرઓز کو انتظامیہ کی جانب سے لیا جانا چاہیے, مطلب وہاں سے بھی لوگ لیے جانے چاہیے. کیا یہ بھی ممکن ہے, اس کی جانب بھی جانا چاہیے؟ جی, یہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ دیکھیے پچھلی جو جوڈیشل پالیسی تھی اس کے مطابق آرઓز جوڈیشری سے نہیں لیے جا سکتے تھے. انہوں نے انکار کر دیا تھا سابق چیف جسٹس تھے اور جو جوڈیشل پالیسی کمیٹی تھی. لیکن سیاسی جماعتوں کے اصرار پہ ان کی ایک کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے یہ اصرار کیا کہ نہیں, اس دفعہ آرઓز اور جو ڈی آرઓز ہیں وہ عدلیہ سے ہوں. تو پھر یہ چیف الیکشن کمشنر نے درخواست کی چیف جسٹس آف پاکستان سے. پھر وہ جوڈیشل پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 1 ٹائم ایکسیپشن دیں گے اور اس لیے وہ جوڈیشری سے آئے. تو اس دفعہ اگلے الیکشن کے لیے ڈی آرઓز اور آرઓز جوڈیشری سے دستیاب نہیں ہوں گے, تو آپ کو الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے ایگزیکٹو سے لیں یا ریٹائرڈ جوڈیشری کے لوگ لیں. اس کے بارے میں پالیسی ڈیسیژن کرنا ہوگا, شاید کوئی لیجسلیشن بھی کرنا ہو اور ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہو. ٹھیک. اچھا طارق صاحب, جو ابھی ہم 2 جن ریکمنڈیشنز پہ بات کر رہے ہیں, تو یہ ریکانسٹیٹیوشن کی جانی چاہیے الیکشن کمیشن کی. کیا حکومتی حلقوں میں اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, جو دیگر جماعتیں ساتھ موجود ہیں, کہ کیا یہ واقعی ضروری ہے کہ ضروری نہیں جوڈیشری کے لوگ ہی ہونے چاہیے الیکشن کمیشن میں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آرઓز اور ڈی آرઓز کو انتظامی طور پہ لیا جائے, وہاں سے نہیں ملیں گے یا مل بھی جائیں گے, تو پھر جس طرح ابھی آرઓز پر بہت انگلیاں اٹھی, انہیں سیاسی طور پر کس طرح صاف کیا جائے گا کہ وہ اس میں کام نہیں کریں گے, سیاسی تعصب سے پاک ہو کر کام کر رہے ہوں گے؟ جتنی ان پہ تنقید ہوئی ہے عائشہ جی, میں سمجھتا ہوں کہ شاید خود عدالتی لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ آ کے دوبارہ آرO بنے. یہ تو جیسے بالکل ٹھیک کہا بلال صاحب نے کہ یہ تو ریکمنڈیشن انہی کی طرف سے تھی کہ ان کو دیا جائے, وہ تو نہیں چاہتے تھے آنا. بہرحال جتنی ان پہ ابھی تنقید ہوئی ہے شاید وہ نہ آنا چاہیں, تو اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ دوسرے باہر سے لوگ لے کے آئے جائیں جو اس میں ایگزیکٹو ہیں, دوسرے لوگ ہیں. اور یہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بندہ کمیشن کا ممبر ہو یا کمشنر ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو, ہی ہیز ٹو بی اے ریٹائرڈ جج. اچھے لوگ ہیں, ملک میں بڑے اچھے لوگ ہیں جن پہ سب کو اعتماد ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ جن پہ اعتبار کرتے بھی ہیں, جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب پہ, فخر الدین ابراہیم صاحب پہ اعتبار کیا تھا کہ بڑے اچھے رسپیکٹیبل ہیں, ریلائبل بندے ہیں, لیکن بعد میں جب ہار گئے الیکشن تو ان پہ گالی گلوچ شروع کر دی. تو ایسی بات تو ہوگی, اس پہ تو تیار ہونا چاہیے جو بھی بندہ آتا ہے. جب تک ہماری یہ روش جو ہے چینج نہیں ہوگی کہ ہارنے والا کہتا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے اور جیتنے والا کہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے, اتنی دیر تک یہ بندہ جو بھی وہاں پہ آئے گا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. الیکشن کمیشن ول آلویز بی ان دا فوکس کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے ہمیں اللہ کرے ہمارے جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ بھائی جو ہارنے والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے.
मुबारकबाद दे जीतने वाले को और जीतने वाला जो है वो भी मैग्नेटिविटी शो करे। ये एक सिस्टम है जो कि मैं समझता हूं मामला खराब हो गए। ये कहिएगा आप लोग क्यों नहीं अपनी कमेटी के इजलास जल्दी जल्दी होते, पार्लिमानी कमेटियां बना दी जाती हैं, इजलास इतनी ताखीर से, अगर 21 अक्टूबर को कमेटी की मुद्दत ही खत्म हो रही तो क्या किसी नतीजे पर ये कमेटी पहुंच सकेगी? देखें, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि कोशिश करनी चाहिए कि 31 अक्टूबर तक ये अपनी फाइनलाइज कर ले रिपोर्ट, लेकिन मुझे डर ये है कि जल्दी जल्दी में कई चीज़ें रह जाएंगी। इसको ये इतना प्रोसेस जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और फिर आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर बहुत अच्छी तरह से गौर किया जाए। सेनेट ने भी अपनी तजावीज़ दी हुई है, नेशनल असेंबली भी दे चुकी है, ये कमेटी जब लेके आएगी तो बहुत सारा काम तो हो चुका है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इसको एक्सटेंड भी करना पड़े 2-4 हफ्तों से तो इसको मेरा ख्याल है उसमें कोई मजायका नहीं होगा। लेकिन जो भी रिपोर्ट हो वो कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, एप्लीकेबल, उसको अप्लाई भी किया जा सके, आसानी से अप्लाई किया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक, अहमद साहब, जो तब्दीलियों की बात या तजावीज़ की बात की जाए तो बायोमेट्रिक सिस्टम के इस्तेमाल पर पिछली बार भी हमने बहुत सुना कि जाना चाहिए, अब हमें इस तरफ फोकस करना चाहिए, और दूसरी अहम चीज़ मर्दमशुमारी जो कि पिछली बार भी रही। आपको लगता है अगर खुदा ना खास्ता अगले साल ये इलेक्शन आ रहे थे, जिस तरह कभी एनवायरनमेंट की बात की जाए, सियासी माहौल जिस तरफ जा रहा है, नवाज शरीफ साहब पर जिस तरह प्रेशर बनाया जा रहा था, अगर ऐसा मुमकिन हो गया अगले साल इंतखाब आ जाए, क्या मुमकिन होगा कि हम मर्दमशुमारी करा सकेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम वाकई इंट्रोड्यूस हो सकेगा मुल्क में? इतना आसान हो गया हमारे लिए या लिमिटेशंस होंगी? देखिए, जो मर्दमशुमारी है वो तो मुझे मुश्किल लगता है कि अगले साल तक वो हो भी जाए और उसके नतायज फिर इंतखाबी फहरिस्तों पे और डिलिमिटेशन पे जो मुरतब होंगे वो भी हो जाए। ये दोनों काम मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी काम कर लिया हुआ है। उन्होंने ऐसी मशीनों का मॉडल भी पेश किया था, प्रोटोटाइप सियासी जमातों ने भी देखा था, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है लेकिन उसके अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम है कि जब तक आपका अंगूठे का निशान रिकग्नाइज नहीं करती कि आप एक बोनाफाइड वोटर हैं, उस वक्त तक वो मशीन ऑपरेट नहीं हो सकती। तो ये मॉडल डेवलप हो चुका है। अब मेरे ख्याल उसके लिए उसको फाइनली अप्रूव करना और उसके लिए फंड मुख्तस करना और पहले उसका टेस्ट करना चंद बाई इलेक्शंस में वो बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप जनरल इलेक्शन में पूरे तमाम हलकों में उसका इस्तेमाल करें। इंडिया में भी जब ये हुआ था तो एक ही दम सारे हलकों में नहीं हो गया था, उसको चंद हलकों में टेस्ट किया गया था, फिर उसका कुछ दायरा बढ़ाया गया था, और ये तीसरे चौथे इलेक्शन में जाके पूरे मुल्क में हुआ था। तो हमारे यहाँ भी इसको बतदरीज होना चाहिए, लेकिन ये काम शुरू हो जाना चाहिए कि अगले बाई इलेक्शनों का जो सिलसिला है अगले 6 महीने या साल में, उसमें ये मशीनें यूज होनी चाहिए, ये बनी हुई हैं और हो सकती है। ठीक, गुफ्तगू को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या वाकई हमारी सियासी जमातें चाहती हैं कि आने वाले इंतखाबात में इस्लाहात मौजूद हो, या तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासी मफादात पर है? गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तारिक अजीम साहब, जब ये बात की जा रही है कि इस्लाहात कितनी जरूरी है, तो हर सियासी जमात कहती है कि इस्लाहात होनी चाहिए, कमेटी बना दी गई, आईनी तरमीम के लिए भी तैयार है, तजावीज़ इकट्ठी की जा रही है, लेकिन जहां तवज्जो होनी चाहिए, क्या वहां पर इस वक्त मुल्क के सियासतदानों की, सियासी जमातों की तवज्जो है? जो चीज हमें इस्लाहात दे सकती है, क्या हम वहां फोकस किए हुए हैं या सिर्फ सड़कों पर सियासत हो रही है? देखिए, यही तो अफसोस की बात है कि हमारे पास एक परफेक्ट फोरम मौजूद है, यानी कि असेंबलीज मौजूद हैं जहां बैठ के बातचीत हो सकती है, जहां पे जो भी आपने देखिए कोई भी बात है, जो भी आपने चेंजेस लानी है वो सड़कों पे बैठ के तो चेंजेस नहीं ला सकते। अगर आपने लॉज बनाने हैं इलेक्शंस के तो वो सड़कों पे बैठ के नहीं, और धरनों से तो नहीं होंगे, वो तो इलेक्शन जितने भी इलेक्शन लॉज हैं वो तो पार्लियामेंट ही बनाएगी, और पार्लियामेंट में मैं समझता हूँ इन लोगों की मौजूदगी है। एक ही जमात की बात कर रहा हूँ मैं, PTI की बात कर रहा हूँ। PTI वालों की अच्छी खासी 3rd लार्जेस्ट पार्टी है वहाँ पे नेशनल असेंबली में, तो इनको तो चाहिए कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें, वहाँ जाएं, वहाँ पे खुद जाके बिल लेके आए। अगर हुकूमत पे भी तनकीद करनी है तो खुद कहें कि जी देखें ये बिल नहीं लेके आए, हम बिल लेके आए हैं, और ये नहीं उसको लेके आगे जाना चाहते। तो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इनका इरादा नहीं है, इनको पता है जो इलेक्शन हुए हैं बाई फार, अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें से तो ये इलेक्शन बाई फार सबसे ज़्यादा फेयर हुए थे इलेक्शन। क्या इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है? क्या हमारा सिस्टम परफेक्ट है? सिस्टम परफेक्ट सर्टनली नहीं है, उसमें इस्लाहात हो सकती हैं और होनी चाहिए, और सब पार्टीज़ को मिलकर उसमें काम करना होगा। इसीलिए कमेटी की जो है इतनी ज़्यादा उसमें उसकी इंपॉर्टेंस हो गई है, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे दोबारा वापस पार्लियामेंट में आ जाएं और आके उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें, और जो भी इस्लाहात जो लेके आई जाएं वो सब पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हों।
ٹھیک ہے احمد صاحب، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور پھر ووٹوں کی تصدیق کی بات کی جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو اس بار معاملات سامنے رہے ہمیں مئی 2013 کے انتخابات میں، کراچی کا معاملہ ہم نے دیکھا، ووٹ کس طرح ڈلے، ہم نے ادھر پنجاب کی طرف دیکھا بہت سے علاقوں میں جہاں پہ دھاندلی کے بعد میں باتیں کہا جی اتنا ووٹ رجسٹر تھا پر اتنے لاکھ ووٹ نکل آیا، بعد میں اتنا بوگس نکل رہا ہے، کیا اگلے انتخاب میں اس پورے معاملے سے نکل سکتے ہیں کہ جو ووٹ ڈلے گا اس کی تصدیق ہو سکے گی؟ ممکن ہوگا پوری طور پہ اس مسئلے سے نکلنا؟ دیکھیے اس کا انحصار اس بات پہ بھی ہے کہ اس دفعہ جہاں جہاں irregularities ہوئی ہیں، بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، وہاں کوئی نوٹس لیا جاتا ہے یا نہیں، کچھ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے جنہوں نے کام کیے ہیں۔ آپ کو اب تک کی صورتحال میں کچھ مثبت دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ اب تک کی صورتحال میں الیکشن ٹرائیبیونلز نے کچھ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، لیکن جو الیکشن پولنگ سٹاف تھا ان کے خلاف جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اگر ان پولنگ سٹاف کے خلاف تو ایکشن لینا حکومت کا کام ہے، اگر ان کو کوئی مثالی طور پہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اگلی دفعہ شاید صورتحال بہتر ہو۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ پولنگ سٹاف جس علاقے میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں کے سیاسی اثرات سے آزاد نہیں ہوتا، وہ بہت پریشر میں کام کرتا ہے۔ تو بہتر ہوگا اس تجویز پہ غور کر لیا جائے کہ پولنگ سٹاف کو اپنے ڈویژن میں اپوائنٹ ہی نہ کیا جائے، ان کو کسی دوسرے ڈویژن میں بھیجا جائے۔ یہ الیکشن پولنگ سٹاف پہ مزید بات کرتی ہے، کیا یہ ممکن ہوگا کہ ایک ڈویژن سے نکال کر کہیں اور بھیجا جائے اور ان کی ٹریننگ؟ اہم سوال۔ حاجی عدیل عوامی نیشنل پارٹی کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی عدیل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پارلیمانی انتخابی اصلاحات کمیٹی کام کر رہی ہے، اس کے اجلاس ہو چکے، چھٹا اجلاس جمعے کو تھا جس میں تجاویز بھی دی جا رہی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے کہ کیا کچھ دھرنے بھی آپ کے سامنے جس طرح سے جاری ہیں، کیا جو ترامیم یا جو چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے عوامی نیشنل پارٹی پوری طرح اسے سپورٹ کرے گی؟ آپ کی جانب سے کیا تجاویز ہیں آئندہ انتخابات میں اصلاحات کے لیے؟ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ یقیناً چاہتی ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں اس میں دھاندلی کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور عوامی نیشنل پارٹی جو ایک بات چاہتی ہے جو کہ ہم نے تحریری بھی اپنی تجاویز دی ہیں کہ الیکشن سستے ہونے چاہیے اور الیکشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ دینے آئیں۔ ایک تو یہ جنرل بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جائے جیسے کہ ہندوستان میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ پرنٹنگ وغیرہ کے چکر سے بچا جائے۔ ہندوستان میں جو ان کا جو سسٹم ہے وہ ان کا اب تک بنایا ہوا ہے اور بڑا کامیاب ہے۔ مجھے موقع ملا تھا، میں امریکہ بھی گیا تھا اوباما صاحب کے پہلے الیکشن میں آبزرور کی حیثیت سے، لیکن ان کے سسٹم میں کچھ خامیاں تھیں جو ہم نے نوٹ کی، لیکن ہندوستان کے سسٹم میں آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی ہے۔ ایک تو یہ طے ہے کہ اب یہ زمانہ گیا کہ وہ چٹیں دی جائیں اور ان پر موریں لگائی جائیں، تو اس کو الیکٹرانک کریں، تمام پارٹیاں چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ آپ الیکشن کو سستا کیجئے۔ جب تک آپ سستا نہیں کریں گے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس الیکشن میں حصہ نہیں لے گی۔ پارٹیاں مجبور ہوتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں جن کے پاس مالی وسائل زیادہ ہیں، جائز یا ناجائز انہوں نے پیسے پیدا کیے ہوں۔ اس کے لیے بڑے آسان تجاویز ہم نے دی ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن، ایک تو الیکشن ہمارے ہاں عورتیں کم ووٹ پول کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں افغانستان میں جو صدارتی انتخاب ہوئے ہیں انہوں میں عورتیں جتنا ووٹ ڈالا ہے وہ پاکستان سے تقریباً دگنا ہے پرسنٹیج میں۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے پولنگ اسٹیشن الگ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ ہوتے ہیں، اور درمیان میں کئی میل کا فاصلہ ہوتا ہے۔ چاہیے یہ کہ ایک ہی بلڈنگ کے دو حصوں میں ایک ہی فیملی کے مرد عورتوں کے الیکشنز ہوں، الگ الگ بے شک ہوں، ان کی انٹری الگ ہو، لیکن وہ تاکہ مرد اپنی خواتین کی خود حفاظت بھی کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن، مجھے ازبکستان بھی جانا پڑا وہاں دیکھنے کے لیے، ہمارے بے تحاشا ووٹ ایک ہی پولنگ اسٹیشن میں ڈالے جاتے ہیں، اس کو آپ محدود کریں، 1000 یا 1500 سے زیادہ ووٹ نہیں ہونے چاہیے، اور نزدیک ترین سرکاری جگہ پہ وہ پولنگ اسٹیشن ہو، بجائے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں 5-5 ہزار ووٹ پول ہو رہے ہیں، پول ہوتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر خواتین کے ووٹ اگر زیادہ پول ہوں گے تو الیکشن زیادہ بہتر ہوگا، اور لوگ محفوظ سمجھیں گے اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ جب وہ ہوں گے، ساتھ والی بلڈنگ میں ہوں گے، ایک ہی بلڈنگ کے ایک حصے میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حاجی صاحب آپ کی تجاویز آگئی، مجھے کہیے گا جس وقت انتخابی اصلاحات کمیٹی کام کر رہی ہے، کیا عوامی نیشنل پارٹی اس کی کارکردگی، اس کے کام اور اب تک کے ہونے والے اجلاسوں سے مطمئن ہے؟
کمیٹی نے کام شروع کیا ہے اور اچھا کام شروع کیا. اس میں ہمیں نادر سے بھی بریفنگ ملنے والی تھی, لیکن یہ دھرنوں کی وجہ سے وہ راستے سارے بند ہو گئے تھے. اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بریفنگ دی. ہم نے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے باقاعدہ تحریری طور پہ تجاویز بھی دی ہیں. لیکن جب تک آپ الیکشن کو سستا نہیں کریں گے, اس کے لیے بڑی مناسب تجاویز ہم نے دی ہیں. اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ جب تک ووٹنگ کی شرح زیادہ نہیں ہوگی, تو اگر ووٹنگ کی شرح زیادہ ہو تو پھر تھوڑی بہت ہی اگر کوئی دھاندلی کرتا بھی ہے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا. تو ہم نے جو تجاویز دی ہیں اس میں یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں یہ بڑے بڑے اشتہارات جو ہوتے ہیں, جو بینر لگائے جاتے ہیں جیسے فلموں کے اشتہاروں کے, یہ ختم کر دیے جائیں. ایک سائز کا مخصوص اشتہار ہر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیا جانا چاہیے. عوامی نیشنل پارٹی یہ جو کیمپ بنائے جاتے ہیں الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے بعد, ہر کینڈیڈیٹ کے کیمپ ہوتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. جس طرح اندر ایک کیمپ ہوتا ہے سرکاری, باہر بھی ایک کیمپ ہو جو کہ ووٹر کو گائیڈ کرے کہ اس کا کیا نمبر ہے, کہاں اس نے جا کے ووٹ دینا ہے. بے شک کینڈیڈیٹس کے نمائندے. بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب, عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہم سے بات کر رہے تھے, اپنی تجاویز انہوں نے دی, کمیٹی کے کام سے مطمئن. طارق عظیم صاحب, ان کا کہنا ہے کہ الیکشن سستے ہونے چاہیے تاکہ زیادہ لوگ ووٹ دے سکیں, ووٹنگ کی شرح بڑھے. یہ الیکشن سستے کیسے ہوں گے اور مہنگے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ سیاستدان خود الیکشن کو مہنگا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو زیادہ آپ خرچ کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کے پاس آپ کی ریچ ہو سکتی ہے, زیادہ اشتہارات دے سکتے ہیں, زیادہ پوسٹر لگا سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور جو دیا جاتا ہے, ایک لمٹ دی جاتی ہے کینڈیڈیٹس کو, وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. سب جانتے ہیں کہ جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ ان ریئلسٹک ہے. ہر کینڈیڈیٹ آپ کو بتائے گا کہ اس سے کہیں زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. کچھ پارٹیز جو ہیں, جو بڑی امیر پارٹیز ہیں, وہ زیادہ خرچ کر سکتی ہیں. ایک نیا آدمی آیا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. بنایا گیا ہے تو اس قانون کے اندر رہ کر کیوں نہیں سیاستدان کیمپین کر سکتے؟ دیکھیں قانون بھی عائشہ جی, دیکھیں قانون بھی ایسا بننا چاہیے جس پہ عمل ہو سکے. اگر قانون ایسا بنائیں گے جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا یا اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, تو وہ قانون نہیں ہوتا. لیکن قانون بھی تو سیاستدانوں نے بنائے نا. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے جس میں سارے ایگری کریں گے جس کے اندر رہ کے ہم کام کر سکتے ہیں, اور سب کو ایکول چانس ہونا چاہیے اس میں. ٹھیک. اچھا, آپ نے گفتگو سنی احمد صاحب. اب یہ سیاستدانی ریئلسٹک نہیں ہے کیونکہ قانون تو وہی بنا رہے ہیں, اسمبلیوں میں بھی وہی بیٹھے ہیں, اور یہ ہم سے پوچھا جائے کہ ریئلسٹک قانون کس طرح ہو سکتا ہے. آپ یہ کہیے گا کہ الیکشن کو سستا اور مہنگا کون کرتا ہے, اور کیا قانون میں واقعی ان ریئلسٹک ایک رقم رکھی گئی ہے, اماؤنٹ بتائی گئی ہے جو سیاستدان ایم این اے یا ایم پی اے کو بننے والے کو خرچ کرنا ہے, وہ ان ریئلسٹک ہے؟ دیکھیے, جو آدمی کروڑوں میں خرچ کرتا ہے اس کو تو یہ 10 لاکھ اور 15 لاکھ کی لمٹ بہت غیر حقیقت پسندانہ لگیں گی. لیکن وہ لوگ جو 10 لاکھ بھی موبلائز نہیں کر پاتے, ان کے لیے یہ اماؤنٹ پہلے ہی زیادہ ہے. احمد صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ الیکشن جس نے بنیاد رکھنی پورے نظام کی, ہم تو وہیں سے ایک وی آئی پی کلچر کا شکار ہو گئے. بالکل. اور سپریم کورٹ کے اندر جب ورکرز پارٹی کا کیس آیا تھا جس میں یہ لمٹس کی بات آئی تھی, اس میں سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ یہ لمٹ جی اس کو بڑھایا جائے. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں, یہ تو کئی لوگ تو یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو رکھا جائے, لیکن اگر فرض کریں اس کو بدلنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اس کے اوپر قانون سازی کرنی چاہیے. لیکن جب تک یہ قانون ہے, اس کا مطلب ہے جو قانون ہے اس میں ایک عام آدمی, کوئی دہاڑی دار بندہ, کوئی اسکول ٹیچر, کوئی اور کام کرنے والا, وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتا, وہ سوچے بھی نہ الیکشن لڑنے کا, اور وہ عوام کا نمائندہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس پہ دو بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو انڈیا کے طرز پہ ہر کانسٹیچوئنسی میں اپنے مانیٹرز بھیجنے چاہیے, جو سنا ہے کہ بھیجے گئے تھے لیکن انہوں نے کوئی ایفیکٹو کام نہیں کیا. اور دوسری بات جو ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما نے بات کی, حاجی عدیل صاحب نے, انڈین نظام جو ہے انتخاب کا, اس پہ ہزاروں شکایات وہاں بھی آتی ہیں, لیکن وہاں پھر مینڈیٹ کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے. جو مینڈیٹ لے کر آتا ہے اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, شکایات وہاں بھی لوگوں کو ہیں. جی, مینڈیٹ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. الیکشن کمیشن کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ بڑی سختی کرتا ہے, اور اس کی سختی کو لوگ قبول کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے حکم کو ڈیفائی کیا گیا ہو. تو میرے خیال میں کہ دونوں طرف بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی امپروو ہونا چاہیے, لیکن جو لوگ الیکشن کمیشن کے تحت کام کر رہے ہیں ان کو بھی ان کی بات کو ذرا رسپیکٹ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
न्यूज़ रूम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में तो सियासी बहरान किसी करवट नहीं बैठ रहा, लेकिन हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान इश्तिराके इक़्तिदार का आखिरकार मुआहिदा हो गया, जहां अशरफ गनी सदर के तौर पर और अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। क्या अफगानिस्तान में वाकई सियासी इस्तेहकाम होगा? एक नया अफगानिस्तान आने वाले सालों में नजर आएगा? साथ साथ अफगानिस्तान का सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान पर किस तरह असरअंदाज होगा और दोनों ममालिक के ताल्लुकात, इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त ऑडियो लिंक पर हैं साबिक सफारतकार और तजियाकार अयाज वजीर साहब, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तारिक अजीम भी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अयाज वजीर साहब, जो सियासी मुफाहमत या इश्तिराकी इक़्तिदार का मुआहिदा हुआ है अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान, अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और आप ताकत का मरकज किसकी तरफ देखते हैं? देखिए, लगता तो है सफीद के इससे इस्तेहकाम की तरफ पेशरफ्त होगी, लेकिन ये तो शुरुआत है। अब देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव वाला जो ओहदा है ये पहले नहीं था। अब इसमें आईन में भी तरमीम की जाएगी और इस पे अगर अब्दुल्ला खुद आते हैं तो वो तो एक बहुत ही हैवी शख्सियत है, पॉलिटिकल लीडर है, खासा इसका बैकग्राउंड है और ये अशरफ गनी को ओवरशेडो करेंगे या ग्रेजुअली उसके पावर को इरोड करेंगे, नहीं करेंगे, ये चंद दिनों के बाद या एक आध महीने के बाद इसका अंदाजा होगा। और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल अभी तक तो हमें ये समझ आता है कि वो डे टू डे जो फंक्शंस हैं उसको चलाते रहेंगे, लेकिन जो हालात है अफगानिस्तान के अंदरूनी और जो पोजीशन है पश्तूनों और नॉन पश्तूनों का अफगानिस्तान के अंदर, उससे असर अंदाज होंगे और या ये कितने फोर फ्रंट पे आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पश्तून है अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला होंगे। अगर ये खुद आ गए या फिर किसी दूसरे शख्सियत को नॉमिनेट करेंगे तो फिर उसके मुताबिक असेसमेंट होगा। लेकिन बहरहाल ये ओहदा नया आ गया है, अब इसके आइंदा क्या असरात होंगे ये कुछ दिनों के बाद नया, लेकिन आपने कह दिया कि ओवर शेडो कर सकते हैं, हैवी वेट पॉलिटिकल लीडर हैं। सेनेटर साहब, करजई का दौरे हुकूमत गुजर गया, 13 साल चले गया, हुकूमत की रिट चंद शहरों तक रही, अब एक नई सियासी हुकूमत बन रही है अफगानिस्तान में। क्या दो सियासी हुकूमतों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात आप देखते हैं? मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह देख रही है वहां की सियासी हुकूमत को? ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखिए जी, बहुत अर्ली है कहना कि कैसे ये आपस में चल सकेंगे। बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, रहे हैं, पास में भी आपने देखा बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। इनकी बैकग्राउंड बहुत मुख्तलिफ है, इनकी जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और ये जैसे आफ्टर ड्रॉ डाउन होएगा अमेरिका का, वहाँ से जब पुल आउट करेंगे तो अमेरिका तो चाहता था कि किसी तरीके से उन्होंने एक ईजी सोल्यूशन ढूंढा है कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए, चलें आप भी आ जाएं। लेकिन इसका क्या रिजल्ट क्या होगा, मेरा ख्याल है अभी बहुत कबल अज़ वक्त है कहना कि कैसे होगा। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक कहा वज़ीर साहब ने कि बहुत हैवी वेट है ख़ुद अब्दुल्ला साहब, और वो काफ़ी अरसे से उम्मीदवार थे इस ओहदे के लिए, और वो नहीं चाहेंगे कि किसी तरीके से गनी साहब जो हैं उनको बिल्कुल एक खटपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकें, वो ना ही इस्तेमाल होना चाहेंगे वो। तो मैं समझना बड़ा एक वर्किंग रिलेशनशिप जो होगी वो इतनी आसान नहीं होगी उनकी, जितना सेनेटर कैरी साहब ने चाहा कि सबको इकट्ठा कर दिया जाए और एक आसानी हो जाए और वहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए। तो मेरा ख्याल अभी बहुत कबल वक्त होगा कहना कुछ। हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है अफगानिस्तान में, मैं समझता पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे नेबर हैं, वहाँ की जो स्टेबिलिटी है हमारे पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? स्ट्रेंज बेड फेलोज होंगे या डिफिकल्ट बेड फेलोज होंगे आपस में, वेरी डिफिकल्ट टू से एज येट, मेरा ख्याल मुश्किल होगा। ठीक है अयाज वजीर साहब, क्या नई हुकूमत जो अफगानिस्तान की है वो अमेरिका से सिक्योरिटी का वो मुआहिदा कर लेगी जिसके लिए करजई अब तक तैयार नहीं थी और अमेरिका और करजई के दरमियान तनाज़ा मौजूद था? देखिए, ये तो इन्होंने पहले जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे दोनों कैंडिडेट्स ने कहा था कि हम जो पावर में आ जाए तो हम साइन कर लेंगे, तो वो तो समझो एक किस्म की फॉर्मेलिटी है जो हो जाएगी। ऑब्वियसली साइन करेंगे, दोनों ने कहा था, अशरफ गनी साहब ने भी और अब्दुल्ला ने भी। तो अब अशरफ गनी साहब सदर हो गए, अब वो साइन कर लेंगे, बस जो ही स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाए उसके बाद साइन कर लेंगे और फिर अमेरिकन अफवाज 10,000 12,000 जितने उन्होंने रखने होते हैं वो रख लेंगे और उस पर अफगानिस्तान का कानून लागू नहीं होगा।
اچھا ایاز صاحب، نئی حکومت کے قیام سے جو افغانستان میں بن رہی ہے، طالبان اور سرحد پار حملوں سے متعلق آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں بہتر رسپانس ملنے کی امید رکھنی چاہیے؟ صورتحال ایسی ہی رہے گی، وہاں سے اس طرح حملے ہوتے رہیں گے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، لگتا تو ہے اشرف غنی صاحب کے ہاتھ افغانستان کے اندر بھی صاف ہیں، وہ ان جنگوں میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ امکانات ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں، اس کی پاسبلٹی زیادہ ہے۔ جہاں تک ہمارے ساتھ تعلقات کا تعلق ہے، انہوں نے تو بہت اپنے جلسوں میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات ٹھیک رکھیں گے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے کے علاوہ دونوں ملکوں کا کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں، جنگ میں دونوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم وہاں مداخلت نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ تو دوری دار تلوار ہے، اگر ایک بھی کرے تو دوسرا واپس جواب دے گا۔ تو دونوں نے کہا بھی ہے، دونوں کے لیڈروں نے، کہ ہم ایک دوسرے کی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ روک لے تو یہاں سے بھی دراندازی رک جائے گی، اگر یہاں روک لے تو وہ بھی روک لیں گے۔ تو یہ میوچول ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن نئی حکومت ہے اور نیا آدمی ہے جس کے ہاتھ بھی میں نے عرض کر لیا رنگے نہیں ہے، خون تو آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے۔ ایاز وزیر صاحب، عبداللہ اور اشرف غنی کی جو نئی حکومت بن رہی ہے، آپ کی رائے میں آپ اسے کتنا سیاسی طور پر مستحکم اور اپنے فیصلے کرنے والی حکومت دیکھتے ہیں، جو کہ امریکہ سے معاہدے سے لے کر طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو یا پھر اس کے بعد پاکستان سے تعلقات ہوں، وہ ایک بہتر سیاسی حکومت کے طور پر سامنے آ سکے گی؟ بالکل ظاہر بات ہے، کیونکہ یہ تو عوام کے طاقت سے آئے ہیں۔ کارزئی صاحب پہلے آپ کو معلوم ہے وہ امریکہ کے مرضی سے آئے تھے، پھر اس کے بعد الیکشن جیتے، لیکن بہرحال اس پہ ٹھپا لگ گیا امریکن سپورٹ کا، یا امریکن کے کندھے پہ بیٹھ کے آ گئے تھے۔ یہ لوگ تو الیکشن لڑ کے پھر اس میں بھی آپس میں لڑے کہ کون جیتا کون نہیں جیتا، لیکن اب ایگریمنٹ کر لی یونٹی حکومت کی، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور یہ ایک اچھا میسج بھی جائے گا طالبان کو یا کسی بھی جگہ کو کہ افغانستان کے لیے یہ حکومت آپس میں یکجان ہے۔ لیکن کئی مراحل ہیں، اب وہ امریکہ نے بھی کنٹرول کرنے ہو گیا۔ اگر واقعی اس سسٹم کو چلانا ہے، یہ یونٹی گورنمنٹ کو چلانا ہے، تو یہ آنے والے دن دیکھیں گے کہ یہ عبداللہ اور اشرف غنی کتنے یونائٹڈ آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر چلے گئے تو یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہوگی۔ ٹھیک ہے طارق عظیم صاحب، کیا افغانستان کی جو حکومت، جس طرح ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے، جب یہ پوچھا کراس بارڈر صورتحال کس طرح کی ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا دونوں جانب سے معاملہ ایسا ہے کہ جیسا ایک جانب سے رد عمل آئے گا یا ایکشن ہوگا، ویسا رد عمل ادھر سے آئے گا۔ ایسی صورت میں پاکستان افغانستان سرحد پہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے کیا اقدامات ہونے چاہیے جو خطے کی بھی صورتحال کو بہتری کی جانب لے کر جا سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو بارہا کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل انداز نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے، اگر ایسی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے وہاں پہ جو ہمارے لیے اچھی ہوگی کہ وہاں پہ وہ کام کر سکیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں پہ جو کیپنگ ان مائنڈ ان کی جو پاسٹ آپس میں کنفلکٹ رہی ہے، اور ہم دیکھا ہے کہ ہم نے جو بالخصوص جو عبداللہ صاحب کا رویہ پاکستان کے حوالے سے پاسٹ میں رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید ان کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف وہ اتنا دوستانہ نہ ہو جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو اگر ان کی دیکھنا ہے کہ کتنی وہ اپنی زور سے اس میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے نئی حکومت میں، اگر بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن جو ہیں اتنی آسانی سے نہیں چل پائیں گے۔ یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری طرف سے جو بارہا پرائم منسٹر پاکستان مخالف کوئی بات نہیں کی، کوئی سلوگن استعمال نہیں کیا پاکستان مخالف، اچھی بات ہے جی۔ ہم تو اس چیز کے خواہش ہے ہماری کہ تعلقات بھی اچھے ہوں اور وہاں پہ اسٹیبلٹی بھی ہو، ہمارے اکنامک ریلیشنز بھی اچھے ہوں، ہم تجارت بھی کر سکیں آپس میں۔ ہماری طرف سے ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر ادھر سے اچھی ہماری طرف سے آئیں گے انڈیکیشنز تو ہمارے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، تعلقات اچھے رہیں گے ان کے ساتھ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سینیٹر طارق عظیم صاحب نیوز روم میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایاز وزیر، سابق سفارتکار، تجزیہ کار، آپ شکریہ ہمیں نیوز روم میں جوائن کرنے کے لیے۔ افغانستان میں انتخابات ہو گئے، اشتراک اقتدار سے معاہدہ ہو گیا، اشرف غنی اور عبداللہ نے حکومت سنبھال لی۔ اگر افغانستان میں سیاسی طور پر مضبوط اور مؤثر حکومت آتی ہے، استحکام آئے گا، تو یقینی طور پر تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، پاکستان میں بھی استحکام آئے گا، اور ان دونوں ممالک کے درمیان استحکام خطے میں بھی استحکام کو لے کر آئے گا۔ نیوز روم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔